اور خداوند کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں گے۔ خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب 4 باب 36ویں سے 37ویں آیت تک، اور مس عائشہ اعجاز صاحبہ ان کو ہمارے لیے تلاوت کریں گی۔ اعمال کی کتاب 4 باب 36ویں اور 37ویں آیت۔ اور میں آج ایک بڑا سادہ لیکن بہت اس پیغام کی ضرورت ہے جو آج صبح میں آپ کے ساتھ پریچ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے کلچر اور اپنے کلیسیا، صرف سینٹ پال چرچ کی نہیں بلکہ اپنے پورے چرچ ان پاکستان، اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے خدا نے میرے دل پر یہ بوجھ ڈالا کہ میں اس پیغام کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ اگرچہ یہ ایک سادہ پیغام ہوگا، شاید آپ کو اس میں کوئی بہت زیادہ گرم جوشی نظر نہ آئے، سردی بھی بہت ہے، لیکن یہ سادہ پیغام میری دانست میں ہم سب کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم ان آیات کو سنیں۔ مسیح یسوع کے عظیم نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش قبرص کی تھی۔ اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند ہم تیرے روح کو مانگتے ہیں جو ہمارے کلام یعنی ہمارے منہ کی باتوں میں الہی تاثیر ڈالتا ہے۔ تیرا کلام آج لوگوں کے لیے برکت کا سبب بنے، تیرے مبارک نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آج 2024 کا دوسرا اتوار ہے، اور ہم اپنی دنیا میں ایک انتہائی ماڈرن وقت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ماڈرنزم، ماڈرنٹی یا جدیدیت، اس نے جہاں ہمیں بہت سی سہولتیں دی ہیں، وہاں اس نے بہت سی چیزیں ہم سے چھین لی ہیں۔ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جنہوں نے ہر دو طرح کے زمانے کو دیکھا ہے، جنہوں نے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کو رنگین ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے جو ٹیلی فون کی گھنٹی سے ڈر جاتے تھے، انہوں نے ٹیلی فون کو موبائل فون میں بدلتے دیکھا۔ یہ ماڈرنٹی ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت سی چیزوں کو چھنتے ہوئے دیکھا لوگوں سے۔ لوگوں کے پاس فریج نہیں تھے، کھانے پینے کی چیزیں بانٹ دیا کرتے تھے ایک دوسرے میں، میل ملاپ تھا، لوگ ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے تھے، مل کر بیٹھتے تھے۔ لیکن اب وہ سب کچھ ایک خواب اور ایک خیال بن چکا ہے۔ دو لوگ آمنے سامنے بیٹھے بھی ہوں گے، ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے وہ اپنے اپنے فون میں بزی ہوں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز، انہوں نے ہماری خوشیوں کو ہم سے چھین لیا ہے۔ اور جب میں اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہوں تو there is a great tragedy، ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں بہت کم لوگ ملتے ہیں جو مہربان ہیں اور جو ہمارے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں۔
یوں لگتا ہے کہ ہر ایک شخص جلدی میں ہے. کس چیز کی جلدی ہے ہمیں ہم نہیں جانتے، لیکن ہم میں سے ہر ایک جلدی میں ہے. زندگی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے اور ہماری زندگی میں مہربانی کی، کائنڈنس کی، انکریجمنٹ کی کا فقدان ہو چکا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم اوائل عمری میں تھے تو لوگ ایک دوسرے کو بہت حوصلہ دیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. لیکن آج اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت کم ایسا ملے گا. میں آج اسی پہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. اور میں نے جس ٹیکسٹ کا چناؤ کیا، جس متن کا، وہ اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 36ویں اور 37ویں آیت ہے. ان میں ایک شخص کا تعارف کروایا گیا ہے جس کا نام یوسف ہے. یہ کپرس کا یا جدید دنیا میں سائپرس کا رہنے والا ہے، اور یہ ایک ایماندار شخص ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آیا ہے. یہ اچانک 4 باب اور اس کی 36ویں اور 37ویں آیت میں نمودار ہوتا ہے. نام اس کا یوسف ہے، لیکن اپنے کاموں کی وجہ سے یا اپنے کردار کی وجہ سے اس کو ابتدائی کلیسیا میں رسول ایک خاص نام دیتے ہیں، اور بیسیکلی وہ نام ہماری توجہ کا محتاج ہے آج صبح. Let's see the title given by the disciples to this man Joseph. جو ٹائٹل اس کو دیا گیا وہ ہے برناباس. برناباس اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام تو یوسف ہے، لیکن اپنے کردار کی خوبیوں کی وجہ سے جو خدا نے اس کی شخصیت میں رکھی ہیں، جلد ہی وہ رسولوں میں ایک خاص نام کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور وہ نام ہے برناباس، یعنی نصیحت کا بیٹا. اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ مطلب ہے آرام دینے والا، کمفرٹر، آرام دینے والا. اور یہ وہی لفظ ہے جو خداوند یسوع مسیح استعمال کرتے ہیں یوحنا کی انجیل بیان اس کے 14 باب اور اس کی 26ویں آیت میں، جب انہوں نے یہ کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں مددگار بھیجوں گا. وہاں پر یہی یونانی لفظ وہاں پر بھی لکھا ہے، مددگار. سو یہ شخص جس کا نام یوسف ہے، اس کو نصیحت کا بیٹا، مددگار، ساتھ کھڑا ہونے والا، انکرج کرنے والا، حوصلہ دینے والا، انکریجر، جو دوسروں کو حوصلہ دینے والا شخص ہے، یہ اس کا لقب پڑ گیا، برناباس. میں صبح یہ چاہتا ہوں کہ ہم برناباس کی زندگی کے چند واقعات پر تیزی کے ساتھ آج ان کو پڑھیں اور ان پہ غور کریں اور دیکھیں کہ یہ خاص لقب اس کو کیوں ملا اور اس کا کیا مفہوم ہے، اور آج ہم ان کو کیسے اس کو قبول کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. آئیے اس پر ہم غور کریں تھوڑی دیر کے لیے. میرے ساتھ آپ اعمال کی کتاب، چونکہ ہم جلدی سے
برناباس کی زندگی کے چند ایک واقعات کو دیکھنا چاہتے ہیں، سو میرے ساتھ اب اعمال کی کتاب کو کھلا رکھیے بائبل میں، اس کا 9واں باب دیکھیے اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت کو دیکھیے۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اور یہ واقعہ ساؤل کے بارے میں ہے۔ ساؤل جو مسیحیوں کو ستانے والا تھا، اظہار ثانیہ دینے والا شخص تھا، دمشق کی راہ پر یہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ 3 برس عرب کے دشت میں، صحرا میں زندگی گزارتا ہے، اور اس صحرائی دورانیے میں 3 برس کے اس عرصے میں خدا اس پر اپنے بھید ظاہر کرتا ہے، اور وہ صحرا سے واپس آتا ہے، دشت عرب سے واپس آتا ہے، اور مسیح کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو کچھ اس نے سیکھا تھا خدا سے وہ بیان کرتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ شخص یسوع جس کو ہم نے مصلوب کر دیا، یہی شخص مسیح ہے۔ پرانے عہد نامے میں جس کی بابت پیشین گویاں کی گئی تھی وہ یہی شخص ہے، یسوع جس کو ہم نے مصلوب کر دیا ہے۔ وہ دمشق کے رہنے والوں کو حیرت میں ڈال رہا تھا، کیونکہ لوگ تو اس کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ یہ مسیحیوں کو ستانے والا ہے۔ سو جب یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو اب اسی مسیح مصلوب کی منادی کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو مار ڈالنے کی سازش کی، لیکن اس کو دیوار پر سے ٹوکرے میں بٹھا کر لٹکا کر اتار دیا جاتا ہے، اور وہ یروشلم میں پہنچتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت یہ بیان کرتی ہیں کہ ساؤل، جس کا نام ابھی تک ساؤل ہے، وہ یروشلم میں آتا ہے، ایمانداروں کی جماعت کے پاس، رسولوں کے پاس، جنہوں نے یسوع کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے اس کی تعلیم کو سنا تھا، ان کے پاس آتا ہے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ سب اس سے ڈرتے تھے، اور انہوں نے اس کو شامل نہ کیا اپنے میں۔ وہ ساؤل کو، جو بعد میں پالوس بنا، میں اس لیے پالوس ساتھ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ میں کس شخص کی بات کر رہا ہوں۔ ساؤل جب یروشلم میں پہنچا تو شاگردوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ رد کر دیا گیا شاگردوں کی جانب سے۔ ابتدائی کلیسیا کے جو لیڈرز تھے انہوں نے اس کو کلیسیا میں شامل کرنے، اپنے میں شریک کرنے سے انکار کر دھتکار دیا اس کو۔ سو وہ رد کیا ہوا شخص ہے جس کو دھتکار دیا گیا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں کہ یہی شخص ایک دنیا کو تبدیل کر دے گا۔ یہی شخص بائبل میں بے شمار کتابوں کا، خطوط کا مصنف بنے گا۔ شاگرد اس بات سے ابھی تک واقف نہیں تھے، سو اس کو دھتکار دیا، رد کر دیا اس کو۔ ایسے حالات میں جب شاگرد ساؤل کے ماضی کی وجہ سے اس سے نفرت کر رہے تھے، اس کو رد کر رہے تھے، ایک شخص آگے بڑھا، اور یہاں پر 27ویں آیت میں لکھا ہے، 26ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے یروشلم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی، اور سب اس سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے۔ ساؤل ایک متنازع، مشکوک شخصیت کے طور پر اس وقت یروشلم میں موجود ہے۔ جب ایسے حالات تھے تو ایک شخص آگے بڑھتا ہے۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے، مگر برناباس اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا
کہ اس نے اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا اور اس سے باتیں کی، اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی ہے۔ برناباس آگے بڑھتا ہے، اور نہ برناباس اس دھتکارے ہوئے شخص کو، اس رد کیے ہوئے شخص کو، اس مشکوک اور متنازع شخص کو، یعنی پالوس کو ساتھ لے کر، سول کو ساتھ لے کر وہ شاگردوں کے پاس جاتا ہے، اور جیسا اس کا نام ہے، مددگار، حوصلہ دینے والا، ساتھ کھڑا ہونے والا، وہ پالوس کے ساتھ، سول کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ شاگردوں کو جا کے بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے، اس نے کس طرح سے یسوع کو قبول کیا، اور کس طرح سے یہ شخص اپنے کلام کی بدولت اب لوگوں کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ جب اس نے یہ سب کچھ بتایا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اس خدمت کی جو برناباس نے سول کے سلسلے میں کی، آج بھی ضرورت ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو رد کیے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دھتکارے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو لوگ اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہتے۔ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر برناباس نہ ہوتا تو آج کلیسیا کے پاس پالوس اپنی پورے علم و فن کے ساتھ موجود نہ ہوتا۔ برناباس وہ سبب بنا جو سول کو شاگردوں کے ساتھ ایک کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے، جو تنہا ہے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، رد کیے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو آپ کی ضرورت ہے، تاکہ آپ ان کو نہ صرف کلیسیا میں لے کر آئیں بلکہ ان کو مسیح تک پہنچانے کا سبب اور وسیلہ بھی بنے۔ سو آپ کے ارد گرد بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، اور ان برگشتہ لوگوں کو، ان لوگوں کو جو خدا سے دور ہیں، دوبارہ اس کے پاس لے کر آئیں۔ ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں تک پہنچنے کی، ان ساتھیوں تک پہنچنے کی، تاکہ ہم ان کو دوبارہ لوگ کمیونٹی میں، چرچ میں، لوگوں میں دوبارہ واپس لا سکیں۔ اور یہ برناباس یہ ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ دیکھیں برناباس کی زندگی میں۔ اعمال کی کتاب اس کا 11واں باب، اس کی 22ویں اور 23ویں آیت۔ جب استفانوس شہید ہوا تو کلام میں لکھا ہے کہ جو ایماندار تھے یروشلم میں، جب ان پہ اظہار ثانیوں کا آغاز ہوا تو وہ یروشلم سے نکلے، اور یہ اعمال کی کتاب کی دوسری ایکسپینشن یا توسیع ہے۔ وہ یروشلم سے نکلے اور سارے یہودیہ میں، گلیل میں اور سامریہ تک جا پہنچے، اور اس کے بعد تیسری توسیع کا وقت آتا ہے، اور وہ یافا سے گزر کر وہ کس طرح سے انطاکیہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ انطاکیہ دو ہیں، ایک انطاکیہ ایشیا کوچک میں ہے، اور ایک انطاکیہ سیریا میں، جس کو ہم شام کہتے ہیں، اس میں بھی انطاکیہ ہے، اور یہ شام کے انطاکیہ کا
ذکر ہے یہاں پر 11ویں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں. جو شام کا انطاکیہ ہے، مسیحی وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک کلیسیا تیار ہوتی ہے. اور یہ یروشلم کے بعد ابتدائی کلیسیا میں ایک زبردست کلیسیا، ایک شاندار چرچ بنا بعد میں. یہاں پہ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے لوگ مسیحی کہلائے. انطاکیہ میں ایک بہت شاندار کلیسیا بن گئی. اور جب ان کی خبر یروشلم میں پہنچی کہ انطاکیہ میں بہت سے لوگوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، وہ ایک عالی شان جماعت بن چکے ہیں، تو شاگردوں نے یا یروشلم کی کلیسیا نے برناباس کو بھیجا انطاکیہ میں. وہ جانتے تھے برناباس کی خدمت سے کہ برناباس حوصلہ دینے والا شخص ہے، برناباس ساتھ کھڑا ہونے والا شخص ہے، برناباس رہنمائی کرنے والا شخص ہے، برناباس ایک مددگار شخص ہے. اس لیے انہوں نے اس کو بھیجا کہ وہ جائے انطاکیہ میں اور جا کر وہاں پر کلیسیا کو دیکھے. 23ویں آیت میں لکھا ہے وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا اور ان کو نصیحت کرتا ہے. یہاں پر خوش ہونے کے لیے جو لفظ لکھا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے خوشی کے ساتھ، اور وہ ان کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ خداوند سے لپٹے رہیں. ایک دفعہ پھر برناباس کی زندگی سے ہمارے لیے ایک اور سبق ہے کہ برناباس انطاکیہ میں پہنچا، اس نے وہاں پر جا کر لوگوں کو دیکھا جنہوں نے یسوع کو قبول کیا تھا اور وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ہم یہاں سے ایک بڑا زبردست پیغام سیکھتے ہیں آج کی کلیسیا کے لیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ خدا کے کام کو زور و شور سے کرتے ہیں، ان کو ہماری حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. ان کو ضرورت ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو شاباش دیں، ان کی تعریف کریں. اگر کوئی شخص کلیسیا میں اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کی تعریف کریں. اگر کوئی شخص اپنا وقت دے رہا ہے ہم اس کی تعریف کریں. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر بلا معاوضہ آپ کی خدمت کر رہا ہے تو اس کی تعریف کیجئے. اگر کوئی پاسبان، اگر کوئی ایلڈر، اگر کوئی چرچ میں اور خدمت کرنے والا شخص خدمت کا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف کیجئے. برناباس جب انطاکیہ میں پہنچا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا تو وہ خوش ہوا اور وہ ان کی تعریف کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کے. اس کی ضرورت ہے. اب رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط اس کا 14واں باب اور اس کی 19ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے. یہاں پر لکھا ہے پس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو. تسلنیکیوں کا پہلا خط 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت بھی دیکھیے. سب مل کر اسی کے ساتھ پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو. ایک دوسرے کی ترقی چاہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ چاہیں، ایک دوسرے کی تعریف کریں. بنیادی طور پر 2 طرح کے لوگ ہیں آج دنیا میں. ایک وہ ہیں جو دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرنے میں وقت اور زندگی کو صرف کرتے ہیں تاکہ ان کمزوریوں کی بدولت ان کو لعنت ملامت کر سکے. وہ ہمیشہ
ایک ہی نظریے کے ساتھ لوگوں میں آئیں گے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شخص میں کوئی نہ کوئی غلطی ڈھونڈ نکالیں، اور پھر اس غلطی کو بنیاد بنا کر وہ سب کو لعنت ملامت کریں۔ ایک یہ لوگ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی ترقی چاہتے ہیں، جو دوسروں کو تعمیر کرتے ہیں اور جو دوسروں کی تعریف کرتے ہیں۔ آج صبح میں برناباس کی زندگی کے اس خاص واقعے سے جب وہ انطاکیہ میں پہنچا، آپ کے ساتھ ایک اور سبق رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہم کلیسیا میں محض کمزوریاں ڈھونڈنے والے نہ بنیں، بلکہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ہم ان کی تعریف اور ان کا حوصلہ بڑھانے کا سبب بھی بنے۔ کتنے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں، یہ سب ٹیم جو میرے اس وقت دائیں ہاتھ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر اتوار اور ان میں سے بہت سے ہر جمعے کو وقت پہ چرچ پہنچتے ہیں، چرچ کے وقت سے پہلے آتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ بعد کچھ لوگ، اور وہ آپ کے آنے سے پہلے ان ساری چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں۔ چرچ اس کا کوئی معاوضہ ان کو نہیں دیتا، لیکن وہ آتے ہیں چرچ میں، کبھی ناغہ نہیں کرتے۔ ہم کئی دفعہ جو سامنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہم اگر چرچ کسی وقت نہ بھی آئیں تو ہم سوچتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ 1000 بار سوچتے ہیں کہ اگر ہم چرچ نہ گئے تو ہماری ذمہ داری کون پوری کرے گا۔ یہ سیکریفائس کرتے ہیں، اپنے کاموں کو چھوڑتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں۔ لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یہ تکلف کیا ہو کہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہو کہ آپ بہت بہترین کام کرتے ہیں، زبردست کام کرتے ہیں، ہم دل سے آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ ہماری کلیسیا کا اساسہ ہیں، آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، آپ ہمارا اٹوٹ حصہ ہیں، اور اگر آپ نہ ہو تو ہم پرستش نہیں کر سکتے اچھے انداز میں۔ اگر کی بورڈ بجانے والا شخص نہ ہو، اگر ہارمونیم بجانے والا، اگر طبلہ بجانے والا شخص، اگر یہ ساری عبادت کو آن لائن دکھانے والے لوگ وقت پر نہ آئیں، کیا ہوگا؟ لوگ محروم رہ جائیں گے، ہم درست پرستش نہیں کر سکیں گے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے تھوڑی سی زحمت کی کہ آج ہم چرچ آئے ہیں تو ہم ان میں سے کسی کی تعریف کر کے جائیں؟ آپ کسی سے کہیں کہ یو ڈن اے گڈ جاب، تم بہت اچھے ہو، یا ہم یہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ آج ساؤنڈ کی آواز اونچی تھی، آج نیچی تھی، آج اس نے یہ نہیں کیا، آج اس نے وہ نہیں کیا۔ 2024 must be a different year، ایک فرق سال ہونا چاہیے ہماری کلیسیا کے لیے، اور یہ فرق یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ بنیں۔ If you are not، اگر آپ حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو آج صبح سوچئے، جو خدمت کرتے ہیں، جو خدا کے ساتھ ہیں، جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، they deserve your compliments، وہ آپ کی تعریف کے، آپ کی حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، ایلڈرز کی، پاسبان کی۔ یقین کیجئے کہ جب کوئی، اگرچہ مجھے اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں اور خدمت کے اس پائیدان پہ کھڑا ہوں
جہاں پر مجھے تعریف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی شخص مجھ سے میری حوصلہ بات کرتا ہے میری خدمت کی نسبت سے، تو میرا خون سیروں کے حساب سے بڑھ جاتا ہے. I feel encouraged. میں محسوس کرتا ہوں کہ میری حوصلہ افزائی کی گئی ہے تاکہ میں اور محنت کروں. سو یہ جو حوصلہ افزائی ہے، جو برناباس کی خصوص کریکٹرسٹک ہے اس کے کردار کی، یہ آج کی کلیسیوں میں اس کا فقدان ہے، لیکن اس کو ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں. آج سے عہد کریں آپ جو سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم حوصلہ افزائی کریں گے سب کی. صرف میں ان کی طرف اشارہ اگرچہ ان کی طرف کرتا ہوں، لیکن ایک دوسرے کی بھی حوصلہ افزائی کریں. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو وقت پر چرچ آتے ہیں، وقت سے پہلے چرچ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ناغہ نہیں کرتے، کلیسیا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. They also need your compliments, your encouragement. Elders اور دیگر لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو آپ کے حوصلے کی ضرورت ہے. تیسری بات دیکھیے، ایک تیسرا واقعہ اعمال کی کتاب میں سے، اور یہ ہے 15واں باب، اس کی 36ویں سے 40ویں آیت تک. پالوس اور برناباس یہ دونوں مل کر خدمت کر رہے تھے، اور پہلے سفر میں ایک شخص ان کے ساتھ تھا جس کا نام تھا یوحنا مرکس، وہ بھی ان کے ساتھ تھا. لیکن ایک مقام ایسا آیا اعمال کی کتاب 13واں باب اور 13ویں آیت میں، جب یوحنا جو مرکس ہے وہ واپس چلا جاتا ہے. آپ یوحنا رہنے دیں، مرکس ہی کہیں، مرکز واپس چلا جاتا ہے ان کو چھوڑ کے. جب یہ دوبارہ دوسرے سفر کے لیے نکلتے ہیں تو پالوس نے برناباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے کلام سنایا تھا آؤ وہاں پر چل کر دیکھیں. برناباس کی صلاح یہ تھی کہ مرکز کو بھی ساتھ لے لیں، مگر پالوس نے یہاں پر لکھا ہے مناسب نہ جانا کہ جو شخص پمفیلیا میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہمراہ لے کر چلیں. پس ان میں ایسی سخت تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور برناباس مرکز کو لے کر جہاز پر کپرس کو روانہ ہوا. مگر پالوس نے سلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خداوند کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوا. سو یہ جو ایک ٹیم تھی یہ دو ٹیموں میں تقسیم ہو گئی، ایک شخص کی وجہ سے جس کا نام مرکز ہے. برناباس اس کو ساتھ لے جانا چاہتا ہے، لیکن پالوس اس کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگرچہ بعد میں جب پالوس روم کی قید میں تھا اس نے مرکز کو آنے کے لیے کہا کہ وہ اس کے پاس آئے اور اس کے ساتھ خدمت میں شریک ہو، لیکن تاریخ کے اس مقام پر وہ اپنے ساتھ مرکز کو لے جانا نہیں چاہتا. یوں تکرار ہو گئی اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. برناباس اور مرکز ایک طرف چلے گئے اور پالوس اور سلاس ایک طرف چلے گئے. اور اس کے بعد اعمال کی کتاب میں آپ کو برناباس کا ذکر نہیں ملتا. 15واں باب اور اس کی یہ آیات 38ویں سے 40ویں آیت، یہ برناباس کی زندگی کا آخری واقعہ ہے جس کو لوکا اعمال کی کتاب میں درج کرتا ہے. اس کے بعد برناباس کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن برناباس نے ایک خاص کام کیا. اب دیکھیں برناباس اپنے کردار سے مجبور ہے، اس کی خدمت ہے حوصلہ بڑھانا، اور وہ مرکز کو چھوڑنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ مرکز کو ایک اور موقع ملے آگے بڑھنے کا.
وہ چاہتا ہے کہ مرکز جو ڈسکریجڈ ہے، جو اپنے آپ کو شکست خوردہ مان رہا ہے، اس کو ایک اور موقع ملے خدا کی خدمت کرنے کا۔ لیکن پالوس یہ نہیں چاہ رہا کہ وہ اس کو لے جائے۔ اگر جب بعد میں نے عرض کیا کہ پالوس کا دل بھی مرکز کے لیے نرم ہو گیا اور وہ روم کی قید سے خط لکھتا ہے کہ تیموتھیوس کو خط لکھتا ہے، تیموتھیوس کا دوسرا خط اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت میں وہ تیموتھیوس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مرکز کو بھی اپنے ساتھ لیتے آنا، لیکن اس موقع پر وہ اس کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا۔ مرکز آپ اندازہ کیجئے جو نوجوان ہے، جب اس میں یہ 2 بزرگ آپس میں جھگڑ پڑے تو وہ کیا محسوس کرتا تھا؟ مرکز شکست خوردہ، ڈرا ہوا، سہما ہوا، حوصلہ ہارا ہوا، لیکن برناباس آگے بڑھتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ بڑی ایکسائٹنگ منسٹری ہے، حوصلہ دینا۔ وہ پالوس کے ساتھ جانے کی بجائے مرکز کو، جو حوصلہ ہارا ہوا شخص ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب ہم زندگی میں، آپ ذرا غور کیجئے اپنے کلچر پر، اپنے ماحول پر، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے۔ جو شکست خوردہ شخص ہے اس کے ساتھ ہم کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، اس کا ساتھ دینا پسند نہیں کرتے، بلکہ اس کو اور گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دفع کرو اس کو رہنے دو، ادھر ہی مرن دو انہوں۔ لیکن برناباس ایسا نہیں ہے۔ برناباس اس گرے ہوئے شخص کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ And this is the Christ-like ministry۔ یہ مسیح کی خدمت کی طرح ہے کہ وہ گرے ہوئوں کو بچانے کی اور اس کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کو دوسرا موقع دینا چاہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جب برناباس نے مرکز کو یہ دوسرا موقع دیا تو مرکز تبدیل ہو گیا۔ مرکز ایک جوشیلا خادم بنا اور مرکز نے ایک انجیلی بیان لکھ کر ہمیں تحفے میں پیش کر دیا تاکہ وہ نیو ٹیسٹمنٹ کا حصہ بن جائے۔ مرکز کا انجیلی بیان۔ اگر برناباس اس وقت اس کی مدد نہ کرتا، اگر برناباس اس کو چھوڑ دیتا، اگر برناباس اس کا حوصلہ نہ بڑھاتا، تو آج کلیسیا کے پاس مرکز کا انجیلی بیان بھی نہ ہوتا۔ دیکھیں اس شخص کی خدمت، گرے ہوئوں کو اٹھانا، گرے ہوئوں کو بحال کرنا۔ ہم عام طور پر ہم دھتکار دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، کہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا فائدہ۔ لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ مرکز بعد میں اپنا انجیلی بیان لکھتا ہے اور ایک زبردست شخص بنتا ہے، خدا کا خادم بنتا ہے، اور پالوس بھی اس سے دوبارہ محبت کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ چھوڑا نہیں گیا۔ اس کو موقع ملا، اس کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ بہت سے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جن کو، جو اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھتے ہیں۔ They need your encouragement۔ ایسے لوگوں کو دھتکاریے مت، بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جب آپ کسی کے دکھ میں، جب آپ کسی کے مشکل ٹائم میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو خداوند آپ کو بھی برکت دے گا۔ آئیے ایک اور چیز، ایک فرق انداز سے ایک اور چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ برناباس صرف حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بلکہ آپ نے پڑھا کہ برناباس کے پاس ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دی۔ اس نے اپنا مال اسباب خدا کے کام کو کے پھیلاؤ کے لیے دے دیا،
اور یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ پیش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ خدا آپ سے یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ اپنا وقت، اپنی دائیکی، اپنے فن، اپنے ہنر، اپنا علم، جو کچھ آپ کے پاس ہے، اس کو خداوند کی کلیسیا کی ترقی کے لیے، اس کے کاموں کے لیے دیں۔ یہ آپ کے کندھوں پر ذمہ داری ہے تاکہ خدا کا کلام بڑھے۔ اور برناباس نے ایسا ہی کیا۔ اس کا رویہ یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے دینے والا شخص ہے۔ اور اگر آپ برناباس کے بارے میں وہی بیان جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ برناباس نے ایک اور کام کیا۔ جب اس کو انطاکیہ میں بھیجا گیا 11ویں باب میں، تو لکھا ہے کہ اس نے وہاں پر جا کر، ابھی ہم نے اس پر میں نے بات بھی کی تھی کہ اس نے انطاکیہ کے لوگوں کی تعریف کی، اور اس کے بعد اس کے دل میں ایک اور چیز پیدا ہوئی کہ وہ ان کے بارے میں جو خبر اس کے پاس تھی وہ ساؤل کو بھی سنائے۔ اس لیے لکھا ہے پھر وہ ساؤل کی تلاش میں ترسس کو چلا گیا، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے۔ جو خبر اس کے پاس تھی دوسروں کے بارے میں، وہ پالوس کو بتانا چاہتا تھا، برناباس۔ سو جب آپ اپنے چرچ کے بارے میں جو ترقی کی خبر آپ کے دل میں ہے، جب آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو گویا آپ خداوند کے کلام کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ سو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کہیں بھی ترقی کا کوئی کام دیکھتے ہیں، صرف اپنی کلیسیا میں نہیں، آپ باہر بھی جہاں کہیں ایسی بات دیکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے، جیسے برناباس کر رہا تھا۔ اور وہ دونوں اس کام میں شریک ہو رہے تھے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ برناباس اور پالوس روح سے بھرے ہوئے ان کو بھیجا گیا۔ جب ایک دفعہ خدا کے پاک روح نے برناباس کو چنا، تو اس کے بعد برناباس کی زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئی، اور وہ ہمیشہ دوسروں کی زندگی میں خوشی کے ساتھ وہ خداوند کے کلام کی خدمت کرتا رہا۔ خوشی کے ساتھ خدا کی خدمت کرنا، میں آپ سب سے بھی مخاطب ہوں، خداوند کی خدمت کرنا، جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کے وسیلے سے آپ کو خوشی حاصل ہونا چاہیے، اور اگر نہیں تو اپنی زندگی میں اس جوائے کو، اس خوشی کو بحال کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور ایک آخری بات، اعمال کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 25ویں آیت، برناباس اور ساؤل اپنی خدمت پوری کر کے یوحنا کو جو مرکز کہلاتا ہے ساتھ لے کر یروشلم سے واپس آئے۔ برناباس کی زندگی کا میں سے ایک آخری بات آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ برناباس خدا کے کام کو پورا کرنے والا شخص تھا۔ یہ ادھورا چھوڑنے والا شخص نہیں ہے خدا کے کام کو۔ اس نے اپنی اس خدمت کو جو اس کے سپرد تھی پوری کی، اور وہ برناباس ساؤل اور مرکز کے ساتھ واپس یروشلم کو آیا اپنی خدمت کو پورا کرنے کے بعد۔ سو ہمیں جو خدمات خدا نے ہمیں ہمارے سپرد کی ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی خدمت کے کام کو ادھورا چھوڑتے ہیں، پورا نہیں کرتے، ان کے لیے آج صبح یہ پیغام ہے۔ برناباس کے سپرد جو کام کیا گیا تھا وہ اس کو پورا کرتا تھا۔ خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو چنا ہے مختلف خدمات کے لیے، کچھ کو کسی خاص خدمت کے لیے چنا ہے۔
2024 میں خداوند کے ساتھ عہد کیجئے کہ جس کام کے لیے خدا نے مجھے چنا ہے میں اس کام کو ادھورا نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو پورا کروں گا. The job will be completed, finished. پوری کروں گا میں اپنا کام، ادھورا نہیں چھوڑوں گا. خداوند آپ سب کو ان باتوں کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور آپ سے ہر ایک کو خداوند سن 2024 میں ایک ایسا شخص بننے کا فضل بخشے جو کلیسیا کی ترقی کے لیے دوسروں کو انکرج کرنے والا بنے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.